بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کریم سروس میں آج ہمارا موضوع یہ سوال ہے کہ کس چیز سے روزہ افطار کرنا چاہیے، مگر اس سے پہلے چند باتیں سمجھنا ہر روزہ دار کے لیے ضروری ہیں۔ معزز ناظرین، حلال روزی بھی اگر ضرورت سے زیادہ کھائی جائے تو اس سے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے اور دل کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ نبی صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے پینے کی زیادتی سے دل کو مردہ نہ بناؤ، کیونکہ کثرت اکل و شرب سے دل مر جاتا ہے، جس طرح ضرورت سے زائد پانی سے کھیتی مردہ ہو جاتی ہے۔ جب آدمی خوب ٹھونس ٹھونس کر پیٹ بھرتا ہے تو جسم میں یک گونا اکڑ اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں بد نظری کی خواہش زور مارتی ہے، کان بری باتیں سننے کے مشتاق ہونے لگتے ہیں، زبان بیہودہ بکواس پر آمادہ ہوتی ہے، شرمگاہ میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور پاؤں ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے برے ٹھکانوں کی طرف حرکت کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر انسان بقدر ضرورت کھائے، پوری طرح شکم پر نہ کرے اور قدرے بھوکا رہے تو تمام اعضائے بدن پر سکون و اطمینان طاری رہتا ہے۔ اعضاء میں نہ کسی برائی کی خواہش اور رغبت پیدا ہوتی ہے، نہ وہ برائی اور بیہودگی کو دیکھ کر مسرور اور خوش ہوتے ہیں اور نہ برے کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ استاد ابو جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، پیٹ ایک ایسا عضو ہے، اگر وہ بھوکا ہو تو جسم کے سارے اعضاء سیر ہوتے ہیں، یعنی ان پر سکون طاری رہتا ہے اور یہ آپ کوئی خواہش نہیں کرتے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو جسم کے تمام اعضاء بھوکے اور بھوک مٹانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھر کے روزے فرض کیے ہیں، تاکہ باقی 11 مہینے وہ اس روٹین کے عادی ہو جائے۔ روزہ دار اگر افطاری کے وقت طاقتور مشروبات اور مرغن غذاؤں سے اپنا پیٹ حلق تک بھر لے تو پھر خود غور کر لیجئے کہ دن بھر بھوکا رہنے کے جو مقاصد ہمارے رب کے پیش نظر ہیں، کیا ہم انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ جنہوں نے فرمایا تھا، جب سے میں اسلام لایا ہوں کبھی میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ مجھے عبادت رب کی شرینی نصیب ہو، اور کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ابو بکر روزے اور نماز کی بنا پر تم سے افضل نہ تھے، بلکہ ان کے قلب میں ایک خاص وصف ہے جو ان کی افضلیت کا سبب تھا۔ اسی وصف کو قرآن کریم کی زبان میں تقویٰ کہا گیا ہے، جو روزے کا حاصل ہے۔ معزز ناظرین کرام، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کس چیز سے روزہ افطار کیا جائے۔ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو وہ کھجور سے کھولے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے روزہ کھولے، اس لیے کہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے چند تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہوتیں تو خشک کھجوریں کھا کر افطار کرتے، اگر وہ بھی نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ایک گھونٹ ہی پر افطار کرتے۔ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا بہتر ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لینا بھی بہتر ہے۔ روزے کی وجہ سے جسم میں نقاہت و کمزوری واقع ہوتی ہے، کھجور سے جسم کی تقویت ملتی ہے۔ کھجور نہایت مقوی اور مفید غذا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، روزہ افطار کرنے کی دعا کے حوالے سے بھی آج ایک سوال ہمارے پیش نظر ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرتے تو آپ کہتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اور عام طور پر چھپنے والے کیلنڈروں پر بھی یہ دعا لکھی ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا مرسل روایت میں ہے، اور مرسل روایت محدثین کے ہاں ضعیف کی اقسام سے۔ اور عزیزان محترم، یہ تھے چند احکام افطاری کے حوالے سے، اور اس کے ضمن میں جو حوالہ جات ہیں وہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔